إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وفي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اور حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص کر آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ حضرات گرامی، ہم انسانوں پر اللہ رب العالمین کے اتنے انگنت اور بے شمار احسانات ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے۔ خود اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 اور سورہ نحل آیت نمبر 18 میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے انہی جملہ احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان یہ بھی ہے کہ ہم انسانوں سے انسان ہونے کے ناطے
بشر ہونے کے ناطے اگر کوئی کمی و کوتاہی ہوتی ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً ہمارا مواخذہ نہیں کرتا، فوراً ہماری گرفت نہیں کرتا، فوراً ہمیں سزا نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے کہ ہمارا یہ بندہ اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر کے، اپنی غلطیوں پر پچھتا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، ہماری طرف رجوع کر لے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ ہم انسانوں سے رات و دن کی گھڑیوں میں اتنے گناہ ہوتے ہیں، اتنی غلطیاں ہوتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر ہمارا مواخذہ کرنا شروع کر دے، ہمارے گناہوں پر فوراً ہمیں سزا دینا شروع کر دے تو شاید روئے زمین پر کوئی انسان نہ بچے۔ اللہ رب العالمین نے خود سورہ نحل آیت نمبر 61 کے اندر بیان فرمایا ہے کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی ظلم و زیادتی کی وجہ سے لوگوں کا مواخذہ کرتا، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو روئے زمین پر کوئی انسان نہ بچے، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، مؤخر کر دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، لیکن جب وہ گھڑی آ جاتی ہے، وہ وقت آ پہنچتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو ایک لمحہ کے لیے نہ اللہ آگے کرتا ہے نہ پیچھے کرتا ہے، اس وقت اللہ مواخذہ کرتا ہے، سزا دیتا ہے، گرفت فرماتا ہے جب وہ گھڑی گزر چکی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں پر، ہماری غلطیوں پر ہمارا مواخذہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر کے ہم سے رجوع کرے، اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 31 کے اندر بیان فرمایا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو تو تم سب کے سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے اپنی غلطیوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر کے دوبارہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جانا، دوبارہ اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ و ناطہ مضبوط کر لینا، دوبارہ اللہ کے احکام و فرامین پر چلنا، یہ ہے توبے کا مفہوم۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر واقعی تم کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر کے پھر سے مجھ سے جڑ جاؤ، توبہ کرو۔ توبہ کی قبولیت کی کچھ شرطیں ہیں، اگر وہ شرطیں نہ پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ریاض الصالحین میں لکھا ہے کہ فَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ لَا تَتَعَلَّقُ بِحَقِّ آدَمِيٍّ فَلَهَا ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ، اگر گناہ کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان، گناہ کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان ہے، یعنی بندے نے اللہ کے حقوق میں کوئی کمی کوتاہی کی ہے تو اس کے لیے 3 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے أَن يُقْلِعَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ، کہ آدمی گناہ کو ترک کر دے، گناہ کو چھوڑ دے۔ توبہ کی پہلی شرط ہے کہ آدمی گناہ کو ترک کر دے، اور دوسری شرط ہے أَن يَنْدِمَ عَلَىٰ فِعْلِهَا،
کہ اس گناہ پر وہ نادم و شرمندہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے ان یعزم الا یعود الیہ ابدا، اس بات کا پختہ عزم و ارادہ کرے کہ آئندہ وہ گناہ غلطی نہیں کرے گا۔ یہ تین شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر ایک، فوراً گناہ چھوڑ دے۔ نمبر دو، اس گناہ پر نادم و شرمندہ ہو۔ نمبر تین، یہ پختہ عہد و پیمان کرے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرے گا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی گئی تو پھر توبہ صحیح نہیں ہوگی۔ اور اگر گناہ کا تعلق بندوں کے درمیان ہے، حقوق العباد میں، تو یہ تین شرطیں بھی ضروری ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شرط اور بھی ہے کہ بندہ اس بندے سے جا کر کے اپنی غلطیوں کی معافی مانگے۔ اگر کوئی چیز اس کی لے لیا ہے تو اس کو واپس کرے۔ جب تک بندہ بندے سے جا کر کے معافی نہیں مانگے گا اور اس کی غصب کی ہوئی چیز، لی ہوئی چیز واپس نہیں کرے گا، تب تک توبہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو توبہ کے لیے ان شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین شب و روز، دن کی اور رات کی ہر گھڑی میں اپنے ہاتھ کو دراز کرتا پھیلاتا ہے کہ اس کا بندہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے۔ صحیح مسلم کتاب التوبہ کی ایک روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یبسط لہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ تعالی رات کے وقت اپنے ہاتھ کو دراز کرتا ہے، پھیلاتا ہے، تاکہ دن کا گنہگار اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ ایسے دن کے وقت اللہ تعالی اپنے ہاتھ کو دراز کرتا ہے، پھیلاتا ہے، تاکہ رات کی تاریکیوں میں، رات کی تنہائیوں میں گناہ کرنے والا اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ یہ شب و روز اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو دراز کرتا پھیلاتا ہے کہ اس کا بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کہتا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ طلب کرو، جن کی زندگیاں گناہوں میں لت پت ہو چکی ہیں، جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر آیت نمبر 53 کے اندر بیان فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لیکن ایک شرط ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، خالی یہ کہہ لینا یا سن لینا کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ نے آگے شرط رکھی ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب سے جڑ جاؤ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، اپنے رب کی طرف دوبارہ آ جاؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور مکمل طور سے اس کے مطیع و فرما بردار ہو جاؤ، قبل اس کے کہ تمہارے پاس عذاب آئے اور تم مدد نہ کیے جا سکو۔ تو توبہ اس وقت قبول ہوگی جب ہم اپنے گناہوں پر نادم شرمندہ ہو کر کے پھر سے اللہ کی طرف پلٹ آئے، اللہ سے اپنا رشتہ ناتا مضبوط کر لے اور اللہ کی مطیع و فرما بردار ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو سزا دے۔ ہمارا رب اتنا ارحم الراحمین ہے کہ وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو سزا دے، لیکن یہ تو بندے کی حرمہ نصیبی ہے، بندے کی بدبختی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو ضابطے اصول بنائے ہیں ان ضابطوں کو توڑتا ہے، ان حد بندیوں کو تجاوز کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ
ورنہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو سزا دے۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحم الراحمین ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ آپ ایک حدیث کے اندازہ لگائیں۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الادب کے اندر بیان کیا ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ الرحمۃ مئۃ جزء، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے مقرر کیے۔ کتنے حصے؟ 100 حصے مقرر کیے ہیں۔ امسک عندہ 99 جزءا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے ہیں۔ وَأَنزَلَ إِلَى الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، اور وہ زمین کی طرف صرف ایک حصہ نازل کیا۔ 99 حصے اللہ نے خود رکھ لیے ہیں اور صرف ایک حصہ ہوئے زمین پر نازل کیا ہے۔ فَمِن ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ، رحمت کے اسی ایک حصے سے دنیا کے اندر جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں سب کے اندر شفقت، پیار، ممتا رحمت کے اسی ایک حصے سے پایا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب الادب ہی کے اندر ایک باب قائم کیا، باب رحمت الوالد و تقبیلہ و معانقتہ۔ اس باب کے تحت انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قدم علی رسول اللہ سبع، ایک مرتبہ ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول کے پاس کچھ قیدی لائے گئے۔ ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی۔ حدیث میں ہے تسع، وہ عورت دوڑ رہی تھی، ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی، جیسے لگ رہا تھا کوئی چیز تلاش رہی ہو، ڈھونڈ رہی ہو۔ اذ وجدت صبیا، ادھر ادھر دوڑتے دھوپتے اچانک اس عورت نے ایک چھوٹا بچہ پایا۔ وجدت صبیا، ایک بچہ پایا۔ فاخذتہ، جلدی سے اس بچے کو اس عورت نے اٹھا لیا۔ والزقتہ ببطنہا، اور مارے محبت کے، شفقت کے، پیار و ممتا کے اپنے سینے سے چپکا لیا، چمٹا لیا۔ وارضعتہ، اور کپڑا ہٹا کر کے دودھ پلانے لگے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، نبی نے دیکھا کہ ایک عورت، اس نے کپڑے کو ہٹا کر کے اپنے بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ یہ نہیں پرواہ کی کہ کون دیکھ رہا ہے، کس کی نظر پڑ رہی ہے۔ میرے بھائیو ایک چیز میں بتاؤں، واقعی میں بچپن میں گاؤں دیہات کا رہنے والا آدمی، میں بچپن میں دیکھتا تھا کہ وہ عورتیں جو شادی سے پہلے اپنے دوپٹے کو، اپنے آنچل کو سینے سے سرکنے نہیں دیتی ہیں، ہٹنے نہیں دیتی ہیں، لیکن شادی کے بعد جب دو ایک بچے ہو جاتے اور چھوٹی گاڑیوں میں سفر کرو، بس میں، جیپ میں، آٹو میں، تو کبھی کبھار وہی عورتیں کپڑا ہٹا کر کے بچوں کو دودھ پلانے لگتی، کبھی کبھار سینہ دکھائی دیتا۔ تو مجھے عجیب لگتا کہ کیا یہ عورت اتنی بے غیرت ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے کہ یہ اس کا سینہ کھلا ہے، آدھا حصہ اس کے جسم کا دکھ رہا ہے۔ لیکن اللہ کی قسم، جب میں نے یہ حدیث پڑھی کہ وہ عورت اس محفل میں پرواہ کیے بغیر اپنے بچے کو اٹھا کر کے کپڑا ہٹا کر کے دودھ پلانے لگی، تو مجھے لگا کہ وہ عورت کی بے غیرتی یا بے شرمی نہیں ہے، بلکہ وہ عورت کی ممتا ہے، عورت کا پیار ہے، عورت کی شفقت ہے۔ اس وقت وہ بھول جاتی ہے اپنے بچے کے پیار میں، اپنے بچے کی شفقت میں کہ کون دیکھ رہا ہے، کس کی نظر پڑ رہی ہے۔ تو وہاں بھی اس عورت نے کپڑا ہٹا کر کے
دودھ پلانا شروع کیا تو ہمارے نبی نے فرمایا اترونا هذه المرأة طارحة ولدها في النار، اے صحابہ بتاؤ جس عورت میں اتنی شفقت، اتنا پیار، اتنا ممتا ہو، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا لا واللہ یا رسول اللہ، نہیں اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے۔ ہمارے نبی نے فرمایا للہ ارحم بعبادہ من هذه المرأة بولدها، جتنی شفیق اور مہربان یہ عورت اپنے اس بچے پر ہے، اس سے کہیں زیادہ مہربان اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر ہے۔ اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو سزا دے، جہنم میں داخل کرے، دوزخ میں داخل کرے۔ یہ بندے جب گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، تو اللہ کبھی دنیا میں سزا دیتا ہے اور کبھی سزاؤں کو آخرت کے لیے مؤخر کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ساری آیتیں آپ بار بار سن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سورہ شورى میں آیت نمبر 30 کے اندر وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو جو مصیبت و پریشانی آتی ہے تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہے، تمہاری برائیوں کا نتیجہ ہے، پھر بھی شکر ادا کرو۔ یعفو عن کثیر، اللہ بہت ساری غلطیوں سے نظر انداز کر دیتا ہے، بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن تمہیں جو جو مصیبت پہنچتی ہے تمہاری ہی اعمال بد کا نتیجہ۔ اللہ نے سورہ روم آیت نمبر 41 میں بیان کیا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ روئے زمین پر جو فساد برپا ہے، خشکی و تری میں جو فساد برپا ہے، تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ ایسا کیوں اللہ کرتا ہے؟ تاکہ تمہارے کچھ برے عملوں کا مزہ تمہیں چکھائے، اور اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ باز آ جائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، رب سے اپنا رشتہ ناتا دوبارہ مضبوط کر لیں، پھر سے رب کے وطیوں فرما بردار ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ ایمان والو تم سب کے سب توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، چاہے دنیاوی کامیابی یا اخروی کامیابی، ہر کامیابی کے لیے ضروری ہے، بالخصوص ایسے حالات میں جبکہ ہر طرف فتنے برپا ہیں، اعداء اسلام مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پر ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے، بلکہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر کے ہم رب سے پھر سے اپنا تعلق اور رشتہ مضبوط کریں، پھر سے ہم رب کے قریب ہو جائیں، تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ اگر ہم اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں دوں آپ کو، کسی درس میں ہم نے اس مثال کو پیش کیا تھا۔ نبیوں میں سے ایک نبی ہیں حضرت یونس علیہ السلام، جن کو قرآن نے ذنون اور صاحب الحوت کہا ہے، مچھلی والے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات آیت نمبر 139 میں بیان کیا ہے کہ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ أَبَقَا إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، قوم سے ناراض ہو کر کے بھری ہوئی کشتیوں کی طرف چلے گئے تھے۔ جب کشتی میں سوار ہوئے، بوجھ زیادہ ہو گیا، لوڈ زیادہ ہو گیا، لوگوں نے کسی کو کم کرنا چاہا، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، قرآن دازی کی نام نکالا تو اتفاق سے نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ ان کو اٹھا کر کے سمندر میں پھینک دیا گیا، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے ان کو نگل لیا، وہ ہوا ملیم، اور یہ ملامت زدہ تھے۔ اللہ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں بیان کیا ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یاد
مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، غالباً احساس ہوا ہوگا کہ ابھی میں زندہ ہوں۔ فنادیٰ فی الظلمات، تو تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ کو آواز دی، پکارا، کیا کہا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ میں ظالموں میں سے ہوں، میں خطا کار لوگوں میں سے ہوں، تیری ذات پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ آگے بیان فرماتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا سن لی، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح میں مومنوں کو نجات دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دے دیا، اس نے آ کر کے سمندر کے ساحل پر کنارے پر ان کو اگل دیا، اپنے پیٹ سے باہر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات آیت نمبر 143 میں بیان کیا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ نے کہا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر یونس علیہ السلام تسبیح پڑھنے والوں میں سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہنے والوں میں سے نہ ہوتے، اگر اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو یقینی طور پر مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے، کب تک؟ دوبارہ زندہ کیے جانے تک، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ حضرت یونس کا یہ اسوہ، حضرت یونس کا یہ سبق بتاتا ہے کہ نبی رسول ہوتے ہوئے بھی اگر وہ اپنے غلطیوں کی، اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگتے تو اللہ کہہ رہا ہے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ میرے بھائیوں، ہم بھی، آج بھی، ہم سب بھی اگر اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے، اللہ سے توبہ استغفار نہیں کریں گے، پھر سے رب سے نہیں جڑیں گے، پھر سے اپنا رشتہ ناتا مضبوط نہیں کریں گے، تو ہماری چاہے انفرادی پریشانی ہو، چاہے اجتماعی پریشانی ہو، کوئی پریشانی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آپ پیسے کے اعتبار سے، سائنس ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے، ہتھیار کے اعتبار سے، ممالک کی تعداد کے اعتبار سے آپ بظاہر کتنی ترقی کیوں نہ کر لو، لیکن جب تک اللہ سے ہم اپنا رشتہ ناتا مضبوط نہیں کریں گے، جب تک ہم رب کے قریب نہیں ہوں گے، ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ ایمان والو تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن کیسی توبہ؟ سچی توبہ، خالص توبہ۔ خالی تقریر سن کر کے تھوڑی دیر کے لیے مؤثر ہو جانے پر، اثر قبول کرنے پر یہ توبہ نہیں، حقیقی توبہ، سچی توبہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم آیت نمبر 8 کے اندر بیان کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ سے سچی توبہ کرو، توبہ نصوح کرو، ایسا توبہ کہ پھر گناہ کی گنجائش نہ رہے۔ تو سچی توبہ، توبہ نصوح کرو، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ توبہ نصوح کیا ہے؟ سچی توبہ کیا ہے؟ ایک مثال میں دوں آپ کو۔ صحیح مسلم کتاب الحدود میں امام نووی رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے من اعترف علی نفسہ بالزنا، اور اس میں اسلامی تاریخ کا وہ عجیب واقعہ نقل کیا ہے۔ حدیث کے راوی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لمبی روایت ہے، روایت کا آخری ٹکڑا ہے کہ نبی کے زمانے میں قبیلے گامج کی ایک خاتون سے غلطی ہو گئی تھی، گناہ ہو گیا تھا، بدکاری کی، زناکاری کی، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے آ کر کے نبی سے چغلی نہیں کی، نبی کے دربار
شکایت نہیں کی، لیکن جب اس خاتون کو اپنی غلطی کا احساس ہوا وہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچی، کہا طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ مجھے پاک کیجیے۔ اس زمانے میں بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ صحابہ سے معمولی غلطی ہو جاتی تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں تو جہنمی ہو گیا، میں منافق ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، وہ گھبرا جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے۔ جب وہ خاتون آئی کہا طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے، تو نبی نے سمجھا کہ شاید کوئی چھوٹا سا گناہ ہوا ہوگا، کسی نے ہاتھ کو پکڑ لیا ہے، کسی نے چوما چاٹی کر دی ہے، شاید اسی وجہ سے کہہ رہی ہے کہ مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا ویحکی ارجعی فاستغفر اللہ وتوب الیہ، افسوس ہے، جاؤ اللہ سے توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ وہ خاتون پھر پلٹ کے آئی، کہا طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم کو پاک کیجئے۔ اللہ کے نبی بار بار کہتے رہے جاؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وہ بار بار خاتون آتی رہی کہ اللہ کے رسول ہمیں پاک کیجئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ اس خاتون نے کھل کر کے کہا انی حبلہ من الزنا، بدکاری کی وجہ سے میں پیٹ سے ہو گئی ہوں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ سنا تو کہا اما لا فاذهبي حتى تنظری، کہا جب پیٹ سے ہو، امید سے ہو، تب تو ہم تمہیں رجم نہیں کر سکتے۔ آپ سب جانتے ہیں شریعت کا، اسلام کا ایک قانون ہے کہ کوئی شادی شدہ مرد اور عورت اس طرح کی غلطی کرے تو انہیں پتھر مار مار کر کے سنسار کر دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے، اور غیر شادی شدہ سے اگر یہ ظلم ہوتا ہو تو انہیں علی رؤوس الاشہاد، پوری عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے 100 کوڑے لگائے جائیں اور شہر بدر کر دیا جائے۔ جب اس خاتون نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور بتایا کہ غلطی کی وجہ سے میں امید سے ہو گئی ہوں، تو اللہ کے نبی نے کہا اما لا فاذهبي، تب تو ہم تمہیں پاک نہیں کر سکتے۔ اچھا، پاک کا معنی اپنے آپ کو ہلاک کرنا۔ ہم کو اور آپ کو ہماری کسی غلطی پر کوئی آدمی کچھ کہہ دے، ٹوک دے خیر خواہانہ طور پر، تو ہم الٹا 7 پشتوں تک اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تم اپنا دیکھو، ابھی جمعہ 8 دن ہوا ہے نمازی بنے ہو، ایسے تھے ویسے تھے، اپنے دادا کو دیکھو باپ، پورا الٹ دیتے ہیں معاملہ۔ وہ خاتون پاک کرنے کا معنی سمجھتی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ جب بچہ پیدا ہوگا تب میرے پاس آنا۔ ہم اور آپ تو بھول جاتے۔ وہ خاتون چلی گئی، فلما ولدتہ، جب بچے کو جنا تو اس بچے کو لے کر کے، حدیث میں ہے اتتہ بالصبی فی خرقۃ، اللہ کے نبی کے پاس بچے کو لے کر آئی، ایک کپڑے کے ٹکڑے میں لپیٹ کر کے کہا طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اب مجھے پاک کیجئے، قد ولدت ھذا، دیکھیے میں نے بچے کو پیدا کر دیا ہے، اب مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا لا، ابھی بھی ہم تمہیں پاک نہیں کر سکتے۔ ایسا ہے اس بچے کو لے جاؤ، ارضعی ہے، اس کو دودھ پلاؤ، حتی تفتمی، یہاں تک یہ دودھ پینا چھوڑ دے۔ وہ خاتون بچے کو لے کر گئی، کچھ مہینوں بعد جب بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا، کچھ کھانے لگا، پھر نبی کی خدمت میں آئی اور بچے کو لے کر کے آئی، وہ فی یدہ کسرۃ خبز، اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی دے دیا، کہا قد فطمت ھذا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا، دیکھیے اب کھانا بھی کھانے لگا ہے، اب تو مجھے پاک کیجئے۔ حدیث میں آتا ہے فدفع الصبی الی رجل من المسلمین، اللہ کے نبی نے اس بچے کو لے کر کے ایک آدمی کے حوالے کیا، ثم امر لها، پھر اس خاتون کے بارے میں حکم دیا گیا، فغفر لها، اس کے لیے کمر تک گڈھا کھودا گیا۔ حدیث میں ہے کہ مردوں کو رجم کرتے وقت دوڑا دوڑا کر کے مارا جائے اور عورت کو رجم کرتے وقت گڈھے میں رکھا جائے، تاکہ
دوڑتے وقت اس کے کپڑے ادھر ادھر نہ ہٹیں۔ گناہوں کے باوجود بھی انسانیت کا احترام ضروری ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اتنا گندا ہو چکا ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہ سے معافی چاہتا ہو، سدھرنا چاہتا ہو، تو لوگ کہہ کر کے، بائیکاٹ کر کے اس کے گناہوں پر تانا دے کر کے اس کو سدھرنے کا موقع نہیں دیتے اور جری بنا دیتے ہیں۔ بہرحال اس خاتون کو گڈھے میں رکھا گیا، نبی نے حکم دیا، لوگ پتھر مارنے لگے، رجم کرنے لگے۔ حدیث میں ہے فَيُقْبَلُ خالد بن ولید، ایک صحابی ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک بڑا سا پتھر لیا، بعض روایتوں میں ہے کہ اونٹ کا ایک جبڑا لیا، فرما راسہا، اسی پتھر یا جبڑے سے اس خاتون کے سر پر مارا، اتنا زور سے لگا کہ سر پھٹ گیا۔ فتنزہ الدم علی وجہ خالد، خون کے کچھ فوارے، خون کی کچھ چھینٹیں بوندیں خالد کے چہرے پر پڑ گئی۔ فسبھا، خالد بن ولید نے اس خاتون کو گالی دی، برا بھلا کہا۔ کیا کہا ہوگا؟ یہی کہا ہوگا زانیہ تھی، بدکار تھی، ایسی تھی ویسی تھی۔ نبی نے خالد بن ولید کی گالی کو سن لیا، حدیث میں ہے آپ چیخ پڑے مہلن یا خالد، خبردار ہے خالد۔ ہمارے نبی 13 سال تک مکہ کی گلیوں میں ستائے گئے، طائف کے میدان میں مارے گئے، جنگ احد میں آپ کے چچا کا مسئلہ کیا گیا، 70 صحابہ شہید کر دیے گئے، لیکن کبھی آپ اتنا غصہ نہیں ہوئے جب اس توبہ نصوح سچی توبہ کرنے والی کو خالد بن ولید نے گالی دی تو آپ چیخ پڑے مہلن یا خالد، خبردار ہے خالد، لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوصیتہم، اللہ کی قسم اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اس کے توبہ کو مدینہ کے 70 لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے گا، سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی جنازے کے لیے چل پڑے، حضرت عمر بن خطاب نے روکا کہ نبی آپ جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں ایک زانیہ عورت کا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے عمر خبردار، اس خاتون سے افضل توبہ حل وجدت توبۃ افضل من ان جاءت بنفسها للہ تعالی، کیا اس سے افضل توبہ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ خود چل کر کے اللہ کے لیے آئی ہے؟ میرے بھائیوں، صحابہ بھی توبہ استغفار کر سکتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، یہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، بہت ہلکا ہے۔ لوگ دنیا میں تانے دے دیں گے، کہہ دیں گے، برا بھلا کہہ لیں گے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سچی توبہ کر کے جب بندہ اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ تو یہ ہے توبہ نصوح، یہ ہے سچی توبہ۔ صحیح مسلم کتاب توبہ کی ایک روایت ہے، حدیث کے راوی عقل بن یسار المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو توبوا الی اللہ واستغفروا، اے لوگو اللہ سے توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ انی اتوب فی الیوم 100 مرہ، میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا۔ اللہ کے نبی تو امام الانبیاء سید الاولیاء سراپا بخشائے ہوئے، آپ دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے تھے۔ ہم اور آپ دن رات کی گھڑی میں نہ جانے کتنے گناہ کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں؟ یقیناً ضروری ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو سب کے سب توبہ کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ العالمین ہماری خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما۔ اللہ العالمین ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ العالمین ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، پھر بھی تجھ سے تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اللہ العالمین بابرکت مہینے میں ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔
کم زیادہ تیری عبادت بندگی کی ہے، الہ العالمین تے سر پہ قبولیت بخش کر ہمارے لیے دنیوی طور پر بھی اور اخروی طور پر بھی کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ الہ العالمین تمام لوگوں کو ہر قسم کی عمل صالح کی توفیق دے، ہر قسم کے شر و گناہ سے ہم سب کو محفوظ رکھ، جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد